الآخر هيدا هيدر هيدر صوبي وبه نستعين وهو خير الناصرين المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأحد المتعال صلوات على عباده المختار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود بر محمد وأهل بیت محمد صاحب زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے تمام احباب مل کے بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں پیش تمام مومنین کی حاجت روائی مشکل کشائی بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے بھی بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت کرو سورہ مبارکہ شورا کی جو مختصر آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی سامعین میں سے اکثر نے یہ آیت سنی بھی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو شاید یاد بھی ہو مشہور ترین آیت ہے یہ بسم اللہ جسے آیت یاد نہیں ہوگی ترجمہ تو تقریباً سب کو یاد ہوگا قل حبیب آپ کہہ دیجئے حبیب آپ کہیے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا اس لیے کہ مانگنا میری عادت نہیں اور تم کسی کو دے نہیں سکتے سبحان اللہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری کوئی طلب نہیں اور اگر اس نبوت کے تمام افعال کا اجر تم دینا چاہتے ہو اس کی قیمت کے مطابق نہیں تمہاری حیثیت کے مطابق اگر تمہارا دل ہے کہ اس کا اجر ادا کرو تو اجر یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو سبحان اللہ میں بہاول نگر تک تو میں خمسہ پڑھ کے جا چکا ہوں اور پھر پاکستان میں نہیں رہا بہت عرصہ یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں میرے خیال میں میری توقع سے زیادہ آپ بیدار ہیں سنجیدہ احباب تشریف فرما ہے حبیب ان سے کہیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا کیا ہوں تم میرے قریبیوں سے محبت نہیں مودت کرو اس پہ بڑی بڑی شروحات ہو چکی ہیں محبت کیا ہے مودت کیا ہے حکم محبت کا نہیں حکم مودت کا ہے مودت اور یہ مودت اتنی واجب ہے اگر کسی کو قرآن فہمی کا ذوق ہے قرآن کے متائن قرائن قرآن کے استعارے تلمیحات تشبیہات اگر قرآن کی سمجھنے کا کسی کو شوق ہے تو شاید اس سے آسان بات مختصر وقت میں نہ ہو مودت کی آیت سے پہلے ایک لفظ ہے قل یہ آیہ مودت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے قل سے ایک اور عقیدے کی سورہ بھی ہے اس سورہ سے عقیدہ بناتے ہیں تمام مسلمان اس کا آغاز بھی قل سے ہے قل هو اللہ احد جو بیدار ہے جو ہمارا اندیش ہے تو میں شیعہ سنی دوستو یہاں مکاتب فکر کی بات ہی نہیں جو قرآن کافی کہتا ہے اس کے لیے بھی جو اسے کافی نہیں سمجھتا ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بھی مودت قربا اتنی واجب ہے جتنی اللہ کی توحید واجب ہے سبحان اللہ بسم اللہ یا علی جی اتنی واجب جتنی توحید کبریا حبیب ان سے کہیے کہ مودت اچھا حکم ہے مودت کا محبت کا نہیں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرنی محبت بھی کرنی ہے کرنی محبت بھی ہے لیکن محبت پہ رک نہیں جانا جی محبت پہ رکنا نہیں ہے محبت
سے آغاز کرنا ہے. یوں میں آسان کر دوں شیعہ سنی دوستو، محبت سیڑھی ہے، مودت منزل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مودت، محبت سیڑھی، مودت کرنی ہے. مودت کیسے کریں؟ ہمیں کیا پتا محبت کیا ہے، مودت کیا ہے؟ دیکھیے یہ آیہ مودت سے کوئی خارج نہیں، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اگر قرآن پہ ایمان ہے تو وہ مودت سے نکل نہیں سکتا. مودت واجب ہے، کرنی ہے، بلکہ کرنی پڑے گی. ہے کیا محبت، ہے کیا مودت؟ دو لفظ ہیں. مجھے کچھ جملوں پہ توقع ہوتی ہے کہ یہاں مجمع پریشان ہو جائے گا، داد نہیں ملے گی. نہ ملے. دو بندے بھی سمجھ گئے، میرا آنا سایہ نہیں ہے. احبا یحبو، یہ ہے محبت کا صیغہ. ودا یودو، یہ ہے مودت کا صیغہ. کسی کو اگر نحو صرف سے دلچسپی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. احبا یحبو، یہ گردان ہے، اس سے حب نکلا ہے. ودا یودو، اس سے مودت نکلی ہے. اسی ودا یودو کا ایک صیغہ ہے الودود. مجھے جتنی توقع تھی اس سے زیادہ بندے بولے. حضور اسی ودا یودو سے ایک صیغہ ہے الودود. کچھ نے اسے اسم مصدر کہا ہے، کچھ نے اسے اسم فاعل کہا ہے. فاعل بالمصدر، یہ ٹیکنیکل لغت کی صرف کی بات ہے پڑھے لکھے احباب کے لیے. ودود نام ہے اللہ کا. جاگیے گا میری جانب، دیکھیے گا میں آسان کرایا ہوں، اس سے زیادہ آسان شاید ممکن نہیں. محبت سیوائے مخلوق ہے، مودت سیوائے الہی ہے. سبحان اللہ. حب کرنا ہے مخلوق نے، مودت ہے سیوائے الہی. اللہ نے کتنا کرم کیا. اللہ کہتا ہے تم مودت کرو تاکہ تم بھی میری صفت ودودیت کے مظہر بن جاؤ. سبحان اللہ. ودود، مودت، فرق کیا ہے؟ لیجئے سادہ فرق یہ ہے شیعہ سنی دوستو. حب مخلوق کا شیوا، مودت فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ حب طلب میں کی جاتی ہے. میرے جانب دیکھیے گا، حب اپنوں، دو باتیں، طلب سے، اپنوں سے، دشمن سے نہیں کی جاتی. کاش میں بہاول نگر ہرون آباد کے شیعہ سنی دوستوں تک یہ بات پہنچا سکوں. حب ایک تو اس سے کی جاتی ہے جو پسند ہو، یہ پسندیدہ بندے سے محبت کی جاتی ہے. دوسرا اپنا بھی ہو، غرض بھی ہو کہ بدلے میں کچھ ملے گا. مودت غرض میں نہیں کی جاتی، مودت بس کی جاتی ہے. شادی سے مثال دوں، فرعون اللہ کا بڑا دشمن تھا، اللہ نے روٹی بند نہیں کی. میری بات پہنچ گئی ہے شیعہ سنی دوستوں تک کہ فرعون سے بڑا اللہ کا توحید کا دشمن، کیونکہ وہ الودودو ہے. وہ جتنا اپنے کو دیتا ہے اتنا دشمن کو بھی دیتا ہے. مومن کو رزق دیتا ہے، اس نے سجدہ کرنا ہے. کبھی دیکھے جو سجدہ نہ کرے. میرے چوتھے امام، میرا سلام میرے چوتھے امام پہ، میرا سلام، میرے کروڑوں سلام سید و ساجدین پہ. سرکار سے ایک سوال بڑا عام سوال ہے، بڑا مشہور سوال ہے. یہ سوال جو میرے چوتھے امام سے لوگوں نے، علماء نے اس کے جوابات دیے. کلام الامام امام الکلام، مولا کی زبانی سنیے. ایسا جواب مولا ہی دے سکتے ہیں، مسجود علم ہی دے سکتا ہے. اس نے کہا مولا اگر آپ کے دادا علی کسی شخص سے راضی نہیں تھے تو اسے مسئلے کیوں بتاتے تھے؟ یہ سوال بڑا پرانا ہے، نیا نہیں ہے. میں سوال پہ آپ کی دادی طلب نہیں کروں گا، بڑا پرانا سوال ہے. اس کے کروڑوں عزیز سلامت رہیے، اس کے کروڑوں جواب ممبروں سے دیے جا چکے ہیں. میں ذرا چوتھے امام سید و ساجدین کی زبانی سنانے لگا ہوں. اس نے کہا اگر آپ کے دادا راضی نہیں تھے تو پھر مسئلے کیوں
بتاتے تھے, مشکل کشائی کیوں کرتے تھے, مسئلے حل کیوں کرتے تھے. میرے مولا نے جہت بدلی, فرمایا ایک سوال میرا ہے, اسی میں تیرے سوال کا جواب ہے. جاگیے گا شیخ سنی دوستو جو کھڑے ہوئے ہیں, ایک سوال میرا ہے, اسی میں تیرے سوال کا جواب. اس کا مولا کیجئے. فرمانے لگے کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ اچھا اس سے سادہ بات نہیں ہو سکتی. جو بندے ابھی بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں, میں سمجھوں گا وہ روٹی منہ سے نہیں کان سے کھاتے ہیں. وہ ساتھی کہہ گے اس سے ساتھی کیڑی ہو سکتی ہے. فرمایا کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا. پھر اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ میری بات پہنچ گئی. اس نے کہا مولا وہ تو رزاق ہے, دشمن کو بھی دیتا ہے. میرے مولا فرماتے اللہ کا فرعون کو رزق دینا رزاق ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونے کی نہیں. علی کے مسئلے بتانا باب علم ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہیے جی. بسم اللہ. حضور حضور سلامت رہیے. بسم اللہ. علی کا مسئلے بتانا وارث علم نبی ہونے کی دلیل ہے. ودود وقت محبت بات یاد ہے. محبت تو طلب میں ہے, بدلے میں کچھ ملے گا کرنی ہے. اچھا مودت اس کے الٹ ہے اور 160 الٹ ہے. 160 کا ہوتا ہے. ابھی ٹیچر بیٹھے ہیں پڑھ لکھا. یہ بالکل اینگل ہی عجیب ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نفع کی امید ہے محبت کی جائے, امید نہ ہو مودت کی جائے. یہ بالکل الٹ ہے. محبت فائدہ ہو تو کی جاتی ہے, نہ ہو نہیں ختم ہو جاتی ہے. مودت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ نقصان میں ہوتی, نہیں. جتنا جتنا تکلیف بڑھتی جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے. سوال ہے جی. مودت کو سرور ہی اس سے مختصر شاید کوئی کر سکے, اس سے آسان جی. مودت کو لطف ہی شدت رخا میں آتا ہے. ایک عراقی شاعر ہیں, ہمارے اساتذہ میں سے بھی ہیں, ان کا بڑا حسین نظم ہے, اس کا ایک طرح مصرع سنانے لگا ہوں. انہوں نے مودت کو ادب میں جو بند کیا ہے وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ أَن يُرْسَمُوا وَيُرْخَمُوا بِشِدَّةِ الرِّخَاءِ. وہ کہتے ہیں جب تیروں کی بارش میں کوئی رقص کر رہا ہو اور مسکرا رہا ہو, سمجھ لینا یہ حب والا نہیں ہے, مودت والا ہے. سبحان اللہ جی. جب تیروں کی اور بات بتا دوں, نبی کے زمانے میں نبی نے کہا تھا صحابہ سے کہ یہ درہ چھوڑ کے نہ جانا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے خیال میں. میں کوئی دقیق نایاب مصر کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا کہ ڈھونڈنی پڑے. یہ پاکستان پنجاب کے نصاب میں جو پڑھائے جاتے ہیں میں وہ سنانے لگا ہوں جی. یہ باب نصاب میں ہے. سرکار نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں درہ نہ چھوڑنا. تو جب دیکھا انہوں نے کفار کو بھاگتے ہوئے, انہوں نے کہا خزانہ کوئی اور نہ لوٹ لے جی. ٹوٹ پڑے, جنگ ہار گئے مسلمان. یہ ہے محبت. حسین صحابہ کو کہہ رہے ہیں جاؤ. کچھ سمجھ میں آئی میری گزارش حضور جی. شبیر کہہ رہے ہیں تم جاؤ. وہ کیا بات سلامت ہو. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے حضور نمونہ ہوتا ہے, دکھا آسان کرنے کے لیے نمونہ. پہلا تو یہ سمجھ لیں نقصان. ایک سوال ہے بڑا پرانا. میں خود بھی سوچا کرتا تھا, 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے, پھر میٹرک میں ایسے بی اے کیا, تب بھی ذہن میں آتا تھا یہ سوال. بندے بھی کرتے ہیں, آپ میں سے اکثر نے یا کسی سے کیا ہوگا یا اس کے سامنے ہوا ہوگا. بندے آندے نے جی 14 نو اسی منی ہے, غازی دے اللہ مسیح چکی ہے, بطول کے حق کے ہم قائل, 12ویں کے منتظر ہم, پریشانیاں بھی ہمیں. یہ بڑا مشہور اور پرانا سوال ہے. کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم کریں, 14 کو ہم مانے, وارث ہمارا پردے میں موجود ہے, بے وارث ہم نہیں. تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں بھی ہمیں. میں ایک شیعہ سنی دوستوں بات کہوں, اگر 14 کو ماننے کے بعد تم تکلیفوں میں ہو اور تکلیف میں آنے کے بعد بھی تم 14 سے دور نہیں ہوئے, مبارک ہو, تم مودت والے ہو. مبارک کا مستحق
ہونا چاہیے جی تمہیں پاکستان آیا ہوں میری پہلی مجلس ہے بابا جی سرکار سید احسن رضا رضوی صاحب گوبھنڈا شریف سے میں ان کے امر پہ حاضر ہوا ہوں میں ابھی یو ایس اے سے آیا تھا تھکا ہوا تھا لیکن حاضر ہوا ہوں آپ سلامت رہے آپ کے چہرے نے میری تھکاوٹ اتار دی یہ ہے مودت حضرت حبیب کا نام سنا ہے حبیب ابن مطاہر حضرت حبیب ابن مطاہر 70 سال ان کی عمر تھی حضرت حبیب کی کسی نے 80 لکھی 72 لکھی 78 لکھی جتنی کم از کم 70 پہ سب متفق ہیں اور میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں حضرت حبیب کے بارے میں ہر صاحب مقتل نے لکھا ہے کان ظہرہ مدودا کالنون جی حضرت حبیب کے بارے میں ہے کہ حضرت حبیب کی کمر نون کی طرح گول تھی کیا کیے گا نون دیکھا ہے کبھی دو والا دو قسم کے بوڑھے ہوتے ہیں کسی کی کمر جھکتی ہے اتنی جھکتی ہے کہ اس کی آنکھیں زمین پہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی ایسے جھکتی ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے اپنے پاؤں پہ ہوتی ہیں یعنی وہ زمین پہ بھی نہیں دیکھ سکتے یوں جھک جاتی ہے کہ اپنے پاؤں پہ نظر پڑتی ہے جاگیے گا حبیب کی نظر اتنے بوڑھے تھے کہ اپنے پاؤں پہ پڑتی تھی 10 محرم کو لکڑی لے کے عصا سہارے اس کے جاگنا ایک ہاتھ میں تلوار کانپتے ہوئے آئے آج کے بعد بہانے نہ بنانا کمزور ہیں مسئلے ہیں بوڑھے ہیں مریض ہیں حسین کی مودت نہ عمر دیکھتی ہے نہ بیماری دیکھتی ہے جی یہ آئے یوں حل تستاذن لی ابن رسول اللہ ان اروح الى الجہاد فرزند رسول اجازت ہے جہاد کو جاؤں حبیب بھائی اس حالت میں فرمایا سے جاؤں گا مولا اچھا جاؤ کہا بس یوں چل پڑے حبیب لمالم ترکب علی فرسک گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ کہتے تیری مودت میں جو پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا سبحان اللہ جی جو پاؤں پہ چل کے جانے کا ایک شعر سناؤں معاشر لکھنوی مرحوم اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ہون تے شعر نہ تے کسی نو پار لکھنی ہے اب تو شعر ہے کہ ردیف کافی ہے کہ ہاں تے نہ کسی کو ردیف کافی ہے اگر الفت ہے کسی کو زمین کا کوئی ادراک ہے تو اس کے لئے دو مصرے نہیں معاشر لکھنوی نے 2 جہان بند کر دیے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند کیا کیے گا 2 مصرے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند جسے شیر سے دل شغف ہے اسے لطف آئے گا کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند حضور آئے حضرت حبیب لڑنے کے لیے مودت بات یاد ہے تکلیف میں بڑھ جاتی ہے آئے 7 بندے یا 11 بندے مارے حضرت حبیب نے ضروری نہیں بندہ گال بھٹی کار چھڑے تھے موت پر ہوں دی میں ضروری نہیں کہ میں اپنی طرف بڑھا کے کہہ دوں کو بالگا کر دوں 1000 تھے جتنے ملے ہیں مجھے 7-8 بندے مارے حضرت حبیب نے تو 10 مار دیے اسے ادب عربی میں شذ المعقول والمنقول کہا جاتا ہے کیا کمال ہے میں آپ سے نہیں ناراض کسی کو اگر ہے لغت سے کوئی دلچسپی ادب سے تو وہ سمجھے اس کے لیے کہا ہے میں نے جو جملہ کہا ہے نا میں ایک جملہ کہہ کے ممبر سے اتروں شاید اس سے بڑا پھر جملہ کہا نہ جا سکے مجھ سے جملہ سنیے گا ابن سعد کہتا ہے شرم کرو تمہیں وہ مار رہا ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا میرے خیال ہے پچھلے بندے رہ گئے اگلے میرے نام لال پہنے بھائی بوڑھے جو تھے کمر جھکی ہوئی تھی آنکھیں پاؤں پہ تھی وہ لگا تمہیں وہ مار رہا ہے جو تمہیں دیکھ نہیں سکتا جاگنے شیئر سنی دوستو اب انہوں نے کہا اچھا آخر حسینی ہے آخر علوی ہے یہ ایسے تو نہیں مارا جائے گا چھپ کے ایک نے وہ کینا شامی عادت چھپ کے آکے حضرت حبیب کو نیزہ مارا میرا جو ٹائم موقع 10 سے نیزہ مارا حضرت حبیب کی کمر میں پہلو میں تلوار بھی گر پڑی عصا بھی گر پڑا جس کے سارے آئے تھے اب بوڑھے بندے کو اگر کوئی دھوکے سے مارے بوڑھا بندہ تو ویسے برداشت نہیں کرتا صحیح بات ہے نا بوڑھا بندہ
बर्दाश्त नहीं कर सकता, बूढ़े बंदे की बर्दाश्त वो खत्म हो जाती है। तो उसने छुप के भी मारा, जंग के कवानीन के खिलाफ हरकत की इसने। चाहिए तो ये था कि हजरत हबीब के मुंह से कोई बुरी भली बात निकलती, कुछ नहीं निकला। तीर भी गिरा, तलवार भी गिरी, असा भी गिरा, दोनों हाथ शब्बीर के, सहाबी के, शब्बीर के नौकर के कमर पे आए। कमर आहिस्ता आहिस्ता सीधी होना शुरू हुई, नेज़ा निकाल के फेंका। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लफ़ ज़ाहरी साक़ सनद बिहक़्क़िल हुसैन। कहता तू हम्द के लायक है, तूने हुसैन के सदक़े में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। सलामत रहिए हजूर, सलामत रहिए। तू हम्द के लायक है कि तूने शब्बीर के सदके में। शिया सुन्नी दोस्तों, मबद्दत की पहली निशानी जब मुश्किल में शिकवे की बजाय शुक्र निकले, समझ लेना तुम मबद्दत पे हो। क्या बात। एक और नमूना दिखा के मेरे ख्याल में मेरा वक्त खत्म हो जाएगा तब तक। पिछले किसी ने आना है या मैंने मैं उनका वेट करूँ या अपने वक्त नमूने के तौर पे कि मबद्दत कैसे करनी चाहिए। एक बद्दू था, उसने चोरी पछतावा हुआ। शिया मैं अली का हूँ, हरकतें मैं ये कर रहा हूँ, किस मुंह से अली के सामने जाऊंगा। लीजिए, ये अली के शिया होने की दलील ही यही है कि अगर गलती हो जाए उस पे अड़ ना जाए, वक्त पे तौबा कर ले। गलती हुई इससे, हुजूर इसने जिसका माल था उसे लौटा दिया। मस्जिद कूफा में मौला अली के पास आया, या सैयदी या मौला या अमीर अल मोमिनीन कद सरक्तो, ऐ मेरे सरदार है मेरे मौला, गलती हुई, मैंने चोरी की। अच्छा, तौबा के लिए जिसका माल हो पहले वो भी वापस करना है। मेरी गल मेरे ख्याल पहुंच गई है जी। निरी तौबा नहीं जे करनी, जिदा हक खादा जिन्हें पहले वो पूरा करना जे। निरा उम्रे ते जाके तौबा नहीं जे करनी। मैं 8-9 साल मुल्कों बाहर रहा, एक रिश्तेदार सी, वो आया, मैं पूछा कर दे तो क्यों आया, उन्होंने कहा जी हज ते जा रहे ने, माफी मंगना है। मैं मेरी पहली मैनू दे, तू जा, माफी की तेन लोड़ ही नहीं। माफी की जरूरत क्या है तुझे जब तू मेरा हक लौटा देगा मुझे। गुजारिश समझ में आ रही है। तो इसने पहले तो माल लौटाया, फिर मौला के पास आया, मौला गलती हो गई। फरमाते हैं ये हवास मुअत्तल तो नहीं, जानता है क्या कह रहा है? हाँ मौला जानता हूँ, सदा का पता है मौला। हाँ, हाथ कटेगा तेरे हाथों, क्योंकि जानता हूँ जिसे तू यहाँ सजा दे देगा वो वहाँ रुसवा नहीं होगा। देखिए, ये अली का आदल था कि गैर को भी यकीन था जब अली सजा दे तो फिर वहाँ सजा नहीं है, जजा है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि अपने बेटे कहते थे तू ना दे मुझे सजा, मुंडे आखे अब्बा तू मैनू नहीं दे सकता। मेरे ख्याल में जिसकी तारीफ पे नजर है वो पहुंच गए हैं जी। जेनू अपने घर दे बाल फड़ के आखन के अब्बा ना तू ये खुद करता रहे, आप सजा दीजिए। मेरे मौला ने जुल्फिकार मंगवाई, 3 दफा इससे इकरार करवाया। आपस की बात है, वैसे मैं भी तमहीद में हूँ। इससे इकरार करवाया, किया इसने इकरार। मेरे मौला ने इसका हाथ काटा, और ये आप जानते हैं हाथ काटने की हद जो है वो उंगलियां होती थी। आज़ाद सजदा नहीं काटे जाने, हाँ जी उंगलियां। तो हाथ काटा, इसने कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ पे उठाया। कूफा था, बाहर निकला, पहले तो इसने उछाल के फेंक। मबद्दत याद है, इसने वो उंगलियां कटा हुआ हाथ उछाल के फेंक दिया। कूफे के बाजार से लटका हुआ हाथ, कटा हुआ खून गिर रहा है। लोग पूछ रहे माँ बालों का यास मन कटा यमीन, ओ हबशी गुलाम क्या हुआ तेरे साथ, किसने काटा तेरा हाथ? चुप चुप, जुमला छड़ देने जी तुहाडे आंगो चुप चुप। मैं बेवकूफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लेके पूरी दुनिया घूम के मिंबर पे आया हूँ। मैं किसी भैड़े बंदे की मिसाल तुहाडे नाल क्यों दें? चंगे ही एडे हो कि तुहानू हुसैन खुद सदया इत्थे। आपके चेहरों पे तो दूर माशाल्लाह खिल रहा है, हाथ कटा हुआ है।
خون رس رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کس نے کاٹا؟ ماں بالوں کا من کاٹا یمین ہے. کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ چپ. ایک چوک سے گزرا, ایک منافق کھڑا تھا. منافق تو آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے, دل میں بغض. اب اسے پتا تھا کہ ہاتھ تو یہ کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر ابیس پہ بیٹھے ہوئے خطیب اعظم نے کاٹا ہے, یہ آج ادھر سے رہا ہے. تو ظاہر ہے اب تکلیف میں ہے, کٹا ہوا ہاتھ ہے, خون بہ رہا ہے. آج یقیناً یہ بازار میں چلا کے علی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولے گا, اور علی کے خلاف سن کے منافق کو ہمیشہ سکون ہی آتا ہے. تو وہ اپنے سکون کی تلاش میں, میری طرف سے بات قبول کیجئے, کہ منافق اپنی تسکین کی تلاش میں جستجو میں بازار میں مارا پھر رہا تھا کہ اس نے اس سے پوچھ لیا او بھائی سنا من کھاتا یمین, کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ اس نے دیکھا تو لگا پیچھے 100 لوگوں نے پوچھا ہے, نہیں بتایا, تجھے ضرور بتاؤں گا. پوچھا بہت سے لوگوں نے ہے, میں نے نہیں بتایا, لیکن اب تو نے پوچھا ہے تو میں تجھے ضرور بتاؤں گا. سلامت رہیے حضور. وہ لگا بتاؤ. اس نے کہا ایسے نہیں, جس نیت سے تو نے پوچھا ہے ویسے بتاؤں گا. وہ لگا بتاؤ. چوراہے میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا, یا اہل السوق, او بازار والو, حلمو الی قد ابین من قطع یمینی. بازار والوں دکانوں کے تھڑوں کے باہر آ کے سنو, میں بتاتا ہوں میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. یہ مودت کا پہلا نمونہ, یہ بدو بتا رہے میرا ہاتھ. بتانا تو یہ چاہیے تھا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے, لیکن اس کے بتانے کا انداز سنیے. میں قربان جاؤں اس کے انداز پہ. کہتا ہے یوحنا قطع یمینی امیر المؤمنین. یوں سمجھ لیجئے قصیدہ پڑھ رہا ہے عربی زبان میں ہاتھ کٹوانے کے بعد. لیجئے جب تکلیف کے بعد بھی منہ سے نکلے واہ یا علی, سمجھ لینا تم مبتدع پہ ہو. کوفے کے بازار میں بدو قصیدہ پڑھا ہے. کہتا ہے یوحنا فلا قد قطع امیر المؤمنین وقد قطع سید الوصیین وقد قطع یمینی ابی الحسن والحسین وقد قطع یمینی الذی حبہ ثواب وبغضہ عذاب ومن قطع یمینی الذی ہوا جاء فی بیت اللہ الحرام ومن قطع یمینی هو الذی ناصر کل نبی سرا وناصر محمد المصطفى سرا وجهرا وقطع یمینی الذی جعل یدہ ید اللہ وعینہ عین اللہ ولسانہ لسان اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. سلامت رہی. میں نے اپنے وقت کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا, سارے مضمون کو مختصر کیا ہے. طویل قصیدہ ہے اس کا, ترجمہ کریں. کہتے ہیں میرا ہاتھ مومنین کے امیر نے کاٹا ہے. جاگیے گا. میرا ہاتھ وقائدہ غر المحجلین, میرا ہاتھ چمکتے ہوئے ماتھے کے لوگوں کے امام نے کاٹا ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کے, مصطفیٰ کی چھپ کے بھی ظاہر ہو کے بھی. جاگیے گا. کیا سجا ہے, کیا تلمیح ہے, سنیے گا. نہ بے شک دا دیجئے گا, سر سنتے رہیے گا. میں نے خود بڑا لطف لیا اس کا. جی بسم اللہ. کیا کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. میرے خیال میں اب تھک گئے ہیں, تھکن تاری ہو چکی ہے. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے, میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے. یار کیا حسن ہے, کیا سجا ہے, کیا تلمیح ہے. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. یہ حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا.
میرا سنیا جی میرے حضرت عمر ان کا زمانہ تھا حضرت عمر کا جی سبحان اللہ کیا سبحان اللہ تو کہیے حضرت سبحان اللہ کہنا چاہیے حضرت عمر کا میری طرف دیکھیے اور جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے سننا ہے حضرت عمر کا زمانہ تھا ارے کیا کہنے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا حضرت مولا علی طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا حضرت علی طواف میں اچھا لفظ وہی پڑھ رہا ہوں جو لفظ کتاب میں ہے میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کرنے لگا تو آپ کتاب یوں سمجھیے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یار آڈیو کتاب کا رواج ہے نا یہ آڈیو بک سمجھ لیجئے آپ نے آڈیو بک سن رہے ہیں تو مورخ نے یوں لکھا ہے کہ حضرت یار میرے لئے کیا جی پریشان کیوں ہو گئے جی میں سننا جی مورخ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ طواف کر رہے تھے طواف کرتے کرتے حضرت علی کے ساتھ ایک اور عربی بدو بھی طواف کر رہا تھا طواف کرتے کرتے اس بدو نے طواف کے آداب کے خلاف کوئی حرکت کی میں پتہ زبان نہیں آخر اس بدو نے آداب طواف کے خلاف کوئی حرکت کی حضرت علی کی نظر پڑی حضرت علی نے اسے تھپڑ مارا میں سلیب تماشا سلیب تھپڑ دا اپنا سواد جی میں اسے نا سلیب کہہ رہا ہوں نا تماشا تھپڑ مارا میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں الحمدللہ میں UN تک میں خطاب کر چکا ہوں میں پاکستان سے 8-10 سال سے غائب تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی شروع کی ہے میں نے خطاب ذمہ دار بندہ میں اتنا کہوں گا جتنا جواب دے سکوں ٹھیک ہے جی نہ کتاب میں ہے نہ میں نے کہنا ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں نیرے سے نہیں اندازہ لاندے اندازہ لگا سکتا ہوں آخر جسے علی نے تھپڑ مارا ہو چہرے کا کیا آپ بھی سوال لیجئے یہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا گال سوادی ہوں جی جو گھبرا گئے تھے میں گھبراہٹ دور کرنے لگا ہوں وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا شیعہ سنی دوستو اس نے آ کے کہا اے خلیفۃ المسلمین میں علی کے خلاف فیصلہ لینے آیا ہوں ہوگا کیا علی نے بیت اللہ میں مجھے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر نے تخت چھوڑا میں اس اپنے لفظوں میں کیونکہ منبر تب ہوتا ہے جب علی ہو سارے رہ گئے ہو میں نے پتا کہ ہنو کا کھپلے نہیں پہنا کیا حضرت عمر نے تخت چھوڑا ایک تھپڑ اور مار دیا سبحان اللہ حضرت عمر نے اسے اور کہا سبحان اللہ مجھے تو پتا تھا کہ علی کے خلاف آیا ہوں میرے حق میں فیصلہ ہوگا آپ نے بھی مجھے تھپڑ مار دیا حضرت عمر کہتا ہے شرم کر تو علی کی شکایت لے کے آیا ہے تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا بل انہو راق من عیون اللہ جو گھبرائے ہوئے تھے وہ چہرے بھی خوشحال ہونے لگے ہیں جملے کے بعد مل کے ایک ہو کے سب مل کے جمہوری دھارہ لگا لیجئے گا ایک ساتھ لگائیے حضرت عمر کہنے لگے تجھے علی نے تھپڑ نہیں مارا بل انہو راق من عیون اللہ وحدک بید اللہ فرماتا تجھے علی نے تھپڑ نہیں مارا بلکہ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا حضور سبحان اللہ شادی ہو گئی ہے لیکن شرابت رہی ہے حضور حضرت عمر کہنے لگے تجھے اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے پھر سنیے حضرت عمر فرمانے لگے کہ تجھے اللہ کی آنکھوں نے اور پھر کہنے لگے تجھے اللہ کے ہاتھ نے میں نوجوانوں پہ کلیہ دیتا ہوں جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں نا میں کلیہ دینے لگا ہوں بندے ہم سے پوچھتے حضرت علی نے تو فلاں کی بیعت کی تھی کوئی کتاب نہیں ڈھونڈنی کوئی مصر کا حوالہ نہیں دینا
میں تو پنجابی دا والا دین لگا سادہ توڑے پنڈا نا والا جو کہے نا اسے یہ واقعہ سنانا، جو کہے نا علی نے کس کی بیعت کی اسے یہ واقعہ سنانا اور پھر بتانا کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، اب کہیں پڑھانے کے چکر میں اگلے کو ایمان سے نہ نکال دو۔ اگر علی کے ہاتھ حضرت عمر کے بقول اللہ کے ہاتھ ہیں تو حضرت عمر کے اللہ کے ہاتھوں سے بیعت مانگنے گئے تھے۔ میری بات پلے پڑ گئی ہے حباب کے، کیا یہ اللہ ہی ہاتھوں سے بیعت طلب کریں گے؟ پھر حضرت عمر فرمانے لگے، یار سوات لفظ، پھر حضرت عمر فرمانے لگے سمعتو ان رسول اللہ علی اقصاکم، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کوشش کرتا ہوں کامن بات کروں، کوئی آپ کو تبا بیروت قاری جان محمد صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا جی فلاں کتاب تبا بیروت تبا مصر، انہوں نے کہا پتر نیڑے دینا لگی دسی، آپ کو نیڑے دی دسی تاکہ لب میں تو نیڑے دی دسن لگا۔ یہ کہیں بھی کسی کالج یونیورسٹی کی اگر لائبریری ہو تو آپ کو مولانا شبلی کی کتابیں اردو میں مل جائیں گے، ہڈا سادہ حوالہ جی، کسی مولوی صاحب سے بھی کے پاس بھی چکر نہیں لگانے پڑیں گے، کسی یونیورسٹی کی کسی الفاروق اٹھا لیجئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے سمعتو ان رسول اللہ، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا علی اقضاکم، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اے میرے صحابیوں خبردار علی کی موجودگی میں فیصلہ نہ کرنا، علی تو میں سب سے بڑا قاضی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کہنے لگے فرمایا تھا کہ علی کی موجودگی میں فیصلہ نہ کرنا، یہ اقضاکم، یہ قاضی القضات ہے۔ میں ہوتا تو پوچھتا سرکار پھر نبی کے بعد سب سے بڑا قضیہ جو تھا وہ خلافت کا تھا، اس میں علی کیوں نہیں تھے؟ قضیہ جو وہی تھا، کیا کہنے لگا تو وہ بدو بات یاد ہے؟ بھول گئے میرے میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کے ہاتھ کو اللہ نے، جس کی آنکھوں کو اللہ نے، اچھا چلے میں نے یہی سمیٹ لیا، 5-6 منٹ اور بس زحمت تمام کی میں نے آپ کو۔ حضور یہ یہی قصیدہ پڑھ رہا تھا، ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس سے سنا حیران ہوا، مسجد میں آیا، کہا مولا ابھی ابھی آپ نے ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے۔ ایک بدو کا، میں اب تمہیں اجر سنانے لگا، اچھا مبدت یوں کرو کہ شدتوں میں 14 کو چھوڑنا نہیں، اجر سنانے لگا ہوں کہ اجر کیا ملے گا، اجر ہے نا دونوں، مبدت کرو پھر اجر کیا ہوگا مبدت کا۔ تو کہا مولا ابھی آپ نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹا ہے، ہاں میری برائی کر رہا ہوگا۔ تو کہا یا علی یہی تو سمجھ نہیں آتی اللہ جانے تو کس طلسم کبریائی کا مظہر عتم ہے، تو نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے۔ وہ خود میرے مولا علی فرماتے لو قطعت شیعتی و موالیتی بالمکراوز اربن اربا ثم احرق ثم فنفجر فی الہوا وسمعت الناس من کل ذرۃ علی حقا علی حقا علی حقا۔ علی کہتے اگر میں اپنے موالی کو کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دوں، پھر ان ٹکڑوں کو یکجا کر کے آگ لگا دوں، پھر راکھ کو فضا میں بکھیر دوں، اڑتے ہوئے ہر ذرے سے آواز آئے گی علی حق ہے۔ بسم اللہ میرا شیعہ مجھے کسی رنگ میں نہیں چھوڑنے لگا۔ اس نے کہا مولا وہ جسے ہاتھ کاٹا ہے نا قصیدے پڑھ رہا ہے، میرے لوں کھڑا ہو گیا تھا یہ جملہ پڑھ کے۔ اب یقین کریں فضائل کا جملہ ہے، فرط جذبات میں آپ کو ایمانداری سے، میں ملکہ شام کے حرم میں ابھی قصر شادی تھے ادھر 9 سال میں پڑھا ہوں روضہ نبویہ میں، میں وہیں ہوتا تھا شام میں۔
کہ کسی دوست کی لائبریری میں سب میرے سامنے کتاب بیٹھے بیٹھے پڑھی، میری دھاڑیں نکل گئی. فضائل کا حالانکہ جملہ ہے، یعنی مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا میں اس جملے کو کیا سمجھوں. یہ ہے مودت کی جزا. مودت تم کرو، جزا کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ بیدار ہو، تیار ہو، جزا کیا ہے؟ علی کہتے ہیں حسن جی بابا، جا بازار میں میرا بھائی میری تعریف کر رہا ہے، اسے بلا کے لا. کمال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے بعد میں ویڈیو دیکھیے گا، اس جملے کا سرور بات میں تنہائی میں لیجئے گا. یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہاتھ کٹوا کے آیا ہے، علی کہہ رہے ہیں جا میرے بھائی کو بول. اور علی ہر کسی کو بھائی نہیں کہتے. چلو یار، یہ بھی ہماری 7ویں کتاب کے، یہ 7ویں 8ویں کے نصاب میں ہے. وہ یوم مواقعات تو سب کو یاد ہے، یاد ہے 7ویں 8ویں میں نصاب میں ہے نا. وہ نبی نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا، یہ سب یہ نصاب میں ہے نا جی. نوجوانوں کو کم از کم مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا. آخر میں علی اکیلے بچ گئے تھے. چہرے پہ پریشانی آئی. علی پریشان کیوں ہو؟ کہ سرکار ہر ایک کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ علی میں نے کسی کو کسی کا بھائی اندازے سے نہیں بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کسی کو، آپ درود پڑھ لیجئے. میرے بھائی وہ میرے بابا بلا رہے ہیں. آئے انہوں نے فرمایا پھر ایک مقدت کا لطف لینا. آگے سید و سادات نے، میرے سردار نے پڑھنا ہے، آخر تو پڑھنا ہے، دو ہی سید نے. تو میرے لئے کہا جی میں پیچھے پڑھی بیٹھا تھا. آخری جملہ جملہ پھر سنیے. جب آیا نا چچا میرے پاپا بلا رہے ہیں. آیا مسجد میں، بندوں کو چیتا ہو قریب آیا. مولا آپ نے بلایا ہے؟ فرمایا ہاں. مولا دوسرا کاٹنا ہے؟ دوسرے کاٹنا. فرمایا نہیں، جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے. کٹی ہوئی انگلیاں کہے کا مولا گنہگار ہوں، میرا تقیدہ نہیں، جسے تو کاٹ دے میں سنبھال کے کیوں رکھوں. میں نے پھینک دی تھی. فرماتا پھر بھی غم نہ کر، یا صابعۃ الاسود حلم الی یدہ ولسکھو